سر آپ کہتے ہیں دو نہیں ہے، ایک ہی ہے وحدت، لیکن فزیکل ریالٹی میں ہمیں دو نظر آتے ہیں. میں الگ اینٹی ہوں، آپ الگ اینٹی ہیں. دو نہیں ہے، یہ کس جگہ پہ نہیں ہوتے، اور اس وننس کو کیسے تجربے میں لایا جا سکتا ہے؟ نہیں، تجربہ تو نہیں ہوگا. تجربہ تو ہوتا ہے نا مائنڈ کا. مائنڈ دو کو سمجھتا ہے. ہم بارہا اس پہ بات کر چکے ہیں. مائنڈ کی لینگویج ہے دو. مائنڈ ایک کو نہیں جان سکتا. آپ کا یہ جسم ہے، ٹھیک ہے، سرجری کی ٹیبل پر پڑا ہے. ایک سرجن اسے کھولے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں نا، گردے، پھیپھڑے، دل، شریانیں، وریدیں، ساری آنتیں، سارا سسٹم پڑا ہوا ہے نا الگ الگ. اور وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں اس کو، جو دل ہے، گردہ ہے، پھیپھڑا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے یہ ارسلان ہے. اور اس سے بھی نیچے چلے جائیں تو سیلولر سطح پر سیلز ہیں، اور سیلز کے اندر بھی گھس جائیں تو اس میں آرگنیلز ہیں، بہت سارے عضوی ہیں. لیکن جب آپ مجھے مخاطب کرتے ہو تو ایز اے ون مخاطب کرتے ہو، ایز اے ون اینٹیٹی. یہ کائنات ویسا ہی ایک جسم جس میں پہاڑ کو سمجھنے آرگنیلز ہیں، درختوں کو سمجھنے خلیے ہیں، انسانوں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کو سمجھنے یہ آرگنیلز ہیں. تو اب آپ کو ون نے سمجھ نہیں آ رہی؟ جس کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں اس کو میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا. اچھا، اس کو دوسرے انداز سے سمجھیں. آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں، سورج ہے، بادل ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کاٹیجز ہیں، یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے. اب آپ اپنی آنکھیں بند کریں. There is only oneness. یہ ہے مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ. مائنڈ نے اس جگہ کو اسپیس قرار دیا، خالی جگہ قرار دیا. اس خالی جگہ کو فاصلہ کریٹ کرنے والا ایک ٹول بنایا، اور اسے پہاڑ کہا اور مجھے میں کہا. آپ نیند میں جاتے ہیں، اسی وننس کو ٹچ کر کے آتے ہیں. مر تو نہیں جاتے نا، آپ زندہ ہی ہوتے ہو نا. زندہ ہے نا کوئی جو آگے اٹھ کے سٹوری کو پھر سے ریکنیکٹ کر رہا ہے. تو آپ اس وننس کو چھو کے آئے ہیں کسی بہت خوبصورت تجربے میں، کسی بہت پیسفل حالت میں. آپ کو بالکل وہی تجربہ ہوتا ہے وننس کا. کسی کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ کو وہی تجربہ ہوتا ہے. جو آپ کے بہت گہرے تجربے ہیں اس میں آپ اس وننس کو فیل کرتے ہیں. تو وننس پھر وہی کہوں گا ایکسپلینیبل نہیں ہے، فیلیبل ہے. تجربے میں اس لیے نہیں آتی کہ تجربہ ہوتا ہے دماغ کو، مائنڈ کو، اور وننس مائنڈ کی سمجھ میں نہیں آتی. بلیک سمجھ ہی نہیں آئے گا مائنڈ کو، وائٹ کی کہانی نہ ہو. کسی چیز کو برا کہنے کی دماغ کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے اگر کسی چیز کو اچھا قرار نہ دے. حسن آپ جب کہتے ہیں نا، بدصورتی اس وقت تخلیق ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں رکھ کر آپ نے اس کو سوچا ہے. وننس تجربے کی، مائنڈ کے تجربے کی سطح پر کبھی نہیں ہوتی. آپ کو اس کا تجربہ ہو سکتا ہے. آپ سے مراد یہ ہے کہ بیانڈ مائنڈ آپ کچھ ہو اگر تو، اور بیانڈ مائنڈ آپ کو ہونا پڑے گا. آپ اس حالت سے آئے ہو، اس حالت کی طرف سفر کر رہے ہو. مٹنے کی کہانی اس کائنات میں کہیں چل نہیں رہی. مٹتے نہیں ہو آپ، مائنڈ ڈیولپ کرتے ہو، اس کو کمپلیکس کرتے ہو، جسے آپ کہتے ہیں ایگو. جیسے مثال دیتے ہیں نا پرانے بابے، 40 سال کی عمر میں نا انسان کی ایگو پوری طریقے سے اسٹرانگ ہو جاتی ہے. مائنڈ اپنا ایک پورا سٹرکچر میں کا کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر وہ پین دینا شروع کرتا ہے. اسی لیے موسٹ آف دی ٹائم آپ کی زندگی میں نا بی پی، ہائپر ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کے سارے جو قصے ہیں نا وہ 40 ایئرس کا راؤنڈ اباؤٹ چلتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج انفارمیشن کی سپلائی زیادہ تیز ہو گئی ہے، تو بہت چھوٹی عمر میں لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ ڈپریسو ہو جاتے ہیں، انزائٹک ہو جاتے ہیں. لیکن ایک پیسفل اگر زمانے میں چلے جائیں تو اتنا عرصہ لگتا ہے آپ کا مائنڈ کو سٹرکچر کھڑے کرنے میں جسے وہ میں بنا سکے، ایگو بنا سکے.
اگر آپ نے سمجھداری سے وہ ایگو بنائی ہے تو آپ اسے بیونڈ جا سکتے ہیں. آپ کا یہ سفر جو ہے نا، اگر اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے نا، اگر تو آپ کو پتہ ہے میں مقصد کا قائل نہیں ہوں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. انا کے مائنڈ کے مقاصد ہو سکتے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، ویل اینڈ گڈ ہیں، فالو کریں ان کو، وہ کریں، لیکن وہ آپ نہیں ہیں. وہ آپ اپنے کردار کے ساتھ ایک ہوئے پڑے ہیں، وہ ایکٹر نہیں ہے. اگر کوئی مقصد ہو سکتا ہے تو ایک ہی ہو سکتا ہے، گوئنگ بیانڈ مائنڈ. اور آپ زندگی میں جو بھی کرتے ہو نا، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اس سے اوپر اٹھنا. 5ویں کلاس آپ پڑھ رہے ہو اس لیے پڑھ رہے ہو کہ اس سے اوپر جا سکو، 6ٹھی کلاس میں جا سکو. جاتے جی کر ہو، جیے بنا نہیں جایا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مائنڈ ایکٹیو ہی نہ ہو اور آپ مائنڈ سے ماورا جانے کی بات کریں. پہلے تو آپ کو وہ بت تراشنا ہے اور پھر اس کو توڑنا ہے. اگر کوئی آپ کی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے تو یہی ہے. نیچر یہ کھیل کیوں کھیلتی ہے؟ نیچر پھول کیوں اگاتی ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سوال اٹھایا کہ ایک پل کے لیے کھلا مرجھا گیا؟ اس سائڈ پہ بھی آیا تھا. آپ نے اہم سمجھ لیا نا خود کو. پھول کیوں اگاتی ہے؟ یا اس کوئی بھی چیز اس نے کریشن کیوں کی؟ کریشن کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ صرف اس لیول پہ نہیں کر رہے، باڈی کے لیول پہ اوور آل کریشن کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کریشن ان اٹ سیلف اپنا مقصد آپ ہے. گاڈ اپنی ایگزسٹنس خود آپ ہے. اب ماں کی کوکھ میں بچہ ہے اور یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ماں ایسی کیوں ہے، اسے حق ہی نہیں پہنچتا. آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے. اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، کیونکہ ماں کا حصہ ہے وہ بچہ جو ماں کی کوکھ میں ہے. نیچر کا حصہ ہو، آپ اس کی کوکھ میں ہو. آپ کا یہ سوال مطلب آپ کے بس کا نہیں ہے. آپ سنار کے ترازو پر گندم کی بوری کو رکھنا چاہتے ہو، نہیں توڑ سکتے کبھی. اس لیے آپ کو کبھی یہ سوال کا جواب نہیں ملے گا. اتنے مذاہب آئے، اتنے بیدار لوگ آئے، اور اتنی سائنٹیفک ترقی آپ نے کی، اتنے فلسفے آئے، اتنے ازمز آئے، کیا کسی نے آپ کو یہ جواب دے دیا کہ یہ کھیل آخر چل کیوں رہا ہے؟ جس کے لیے چل رہا ہے، جو چل رہا ہے، یا تو وہ ہو جاؤ، سوال کی ضرورت نہیں رہے گی، یا پھر قبول کر لو اس کھیل میں شامل حصے کے طور پر. جب آپ کہتے ہیں وہ ہو جاؤ، اس سے نا مائنڈ میں کچھ چیزیں آتی ہیں. جیسے سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ وہ ہو جانے کا مطلب ہے کہ آپ الٹیمیٹ ریالٹی خود ہو جاتے ہو. الٹیمیٹ ریالٹی سے سب سے پہلی چیز مائنڈ میں آتی ہے کہ پاورس. اچھا، آپ کے پاس ہر طرح کی پاور آتی ہے کہ آپ کچھ بھی چاہو کریٹ کر سکتے ہو، ڈیزالو کر سکتے ہو، جب چاہو جو چاہو کر سکتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ نیچر اس پاور کے کھیل کو کھیل رہی ہے؟ ایک سینس میں تو لگتا ہے نیچر جب چاہے جو چاہے کر دے. آپ ایک فرض کریں آپ مسلمان ہیں اور آپ ایک تصور خدا کو مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، جو آپ کے مطابق اس کائنات کا خالق، مالک، اومنیشینٹ، اومنیپوٹنٹ، سارا کچھ ہے. اس خدا کی مخالفت کرنے والے اس کائنات میں موجود ہیں، کیوں ہیں؟ اگر وہ طاقت ایکسرسائز کرنا چاہتا تو ان کو چپ کراتا، وہ ان کو نوازتا جو اسے مان رہے ہیں. یا ہندو مت اپنے مذاہب، یا کرسچینٹی اپنے تصور خدا، کسی بھی کاسٹ اینڈ سویلائزیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، تو وہ اپنا یہ اختیار ایکسرسائز نہیں کرتا. ول آپ کے پاس ہے. پاور کا کھیل جو ہے نا وہ ول سے شروع ہوتا ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے میں آپ کو طاقت نظر آتی ہے، پیسے کے حصول کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس کھیل کو جانتے ہیں، جو گرینڈ اسکیم آف نیچر ہے وہ اس کھیل کو نہیں جانتی. وہاں جو ہو رہا ہے بس ہو رہا ہے، کسی کو اوپر لانے کے لیے، کسی کو نیچے لانے کے لیے نہیں، بس نیچر کی ایک متوازن سی اسکیم ہے جو چل رہی ہے. سیلاب آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے برا ہے، زمین اس سے زرخیز ہو جاتی ہے، آگے کی کئی نسلوں کی آپ کی غذا کا سامان بن جاتا ہے. نیچر یہ کھیل نہیں کھیلتی. آپ کھیل سکتے ہو، آپ کے پاس مائنڈ ہے. نیچر کس طرح کا کھیل کھیلتی ہے؟ آئی ایم دیٹ آئی ایم، وہ ہے بس ہے. کیوں ہے، کیسے ہے، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے، اس سوال سے ماورا. کیا یہ مائنڈ کبھی اس کھیل کو نہیں سمجھ سکتا اگر وہ کسی قسم کا کھیل ہے تو. یہ مائنڈ
کیا اس گرینڈ مائنڈ سے اگر ہم اس کو بھی ایک مائنڈ کنسیڈر کریں؟ ہاں اسی سے آئے ہیں، اسی میں گم ہو جائیں گے. جانتے ہو آپ اسے، آپ جانتے ہو اسے تبھی مذاہب آئے ہیں نا. ہاں جی. آپ جانتے ہو اسے تبھی آپ یہ سوال بیٹھے اٹھا رہے ہو. آپ نے دنیا کا کھیل 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 کے تھک گئے ہو، اکتا گئے ہو، انزائٹک ہو گئے ہو، ڈپریسو ہو گئے ہو، یار اس سے کچھ اوپر ہونا چاہیے. تو اب آپ سوال اٹھا رہے ہو. کسی چیز کے بارے میں سوال اٹھانا ان اٹ سیلف بتا رہا ہے کہ بیانڈ مائنڈ کچھ آپ کے پاس ہے جو آپ بیان تو نہیں کر پا رہے. نہ ایکسپلین کرنے والا، نہ جو ایکسپلینیشن چاہتا ہے، دونوں کو پتا ہے کہ یہ ورڈز کی پکڑ میں نہیں آئے گا. لیکن سوال کیوں اٹھا رہے ہو؟ اٹھا رہے ہو تو کوئی تو میں جانتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں سفر ممکن ہے. کوئی تو میں ہے جو جانتا ہے کہ وہ نبی، صوفی، ولی، پہنچے ہوئے فلاسفر، گہرے سائنسدان جو باتیں کرتے رہے ہیں ان کا کوئی مطلب ہے. آپ لفظ بناتے ہو، کبھی کانشیسنس، کبھی سیلف، کبھی ہستی، کبھی گاڈ، کبھی روح، کبھی آتما، پرماتما لفظ کہہ کے اس کو ڈینوٹ کر لینا چاہتے ہو، کسی طریقے سے نا اس کی ریپریزنٹیشن لے آنا چاہتے ہو تاکہ آپ لفظوں کا یہ جو کھیل ہے نا اس کو جاری رکھ سکو. لفظوں کا کھیل جس پہ دماغ پلتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دماغ سے آئیڈینٹیفیکیشن سٹرانگ ہو گئی ہے جو اور کسی جانور کی نہیں ہے اس زمین پر موجود. آپ کو یہ ایج حاصل ہے اور یہی آپ کی طاقت ہی آپ کی کمزوری بھی ہے، یہی آپ کا مسئلہ بھی ہے. پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اس میں یہ گنجائش ہے، اس میں اتنی طاقت ہے پرسیپشن کی وجہ سے یہ کھیل کھیل سکتا ہے. کھیلو گے صحیح آپ یہ کھیل، لیکن اس سے بیانڈ جانے کے لیے کیا یہ ویڈیوز آپ کے کام آئیں گی؟ نہیں. چپ کیا، آنکھ بند کر کے بیٹھے، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اپنی جو اپنا یہ سفر ہے اس کا آغاز کر سکتے ہیں. میں کون ہوں؟ سمپل جواب آنے شروع ہو جائیں گے اور ہمیشہ ماورائے مائنڈ ہوں گے وہ، کیونکہ وہ جہاں دماغ کو آپ شکست دے سکیں گے نا اس جگہ پہ ہوگی وہ فیلنگ، وہ ٹچ آپ کو محسوس ہوگا کہ بیانڈ کچھ ہے. اس کو شکست صرف اس کو شکست دینے کے مقصد سے نہیں کھیلیں اس کے ساتھ. مطلب یہ ہمیں لفظ وہی مصیبت ہے نا، لفظوں کے ذریعے کہنا پڑتا ہے. یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس کو دشمن کے طور پر لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کو ویسے ہی لیں جیسے آپ کے باقی بھی آرگن ہیں. ایک بچے کو گھر میں ماں باپ نے ایکسٹرا محبت کیئر دینا شروع کر دی، صرف اس کو سننا شروع کر دیا، اس گھر کا بیڑا غرق ہوگا، اس گھر کا سکون تباہ ہو کر رہے گا. انسانی زندگی کے اس تجربے میں مائنڈ کو آپ نے وہی اہمیت دے لی ہے جس کی وجہ سے آج آپ کی باڈی آپ سے بغاوت کرنے کو تیار ہے. ہمارے علاقے میں پچھلے دنوں ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا جس کی عمر 32 سال تھی. 32 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک، کیا مطلب؟ آپ سکونوں کے باہر کھڑے ہو جائیں، 8-9 سال کے بچے انزائٹک نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہو؟ وہ پھر اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی ہے اور سوال کرو اپنے آپ کے ساتھ. دنیا کو جاننا ہے تو آنکھیں کھولو، خود کو جاننا ہے تو آنکھیں بند کر لو. انسٹنٹلی آپ اس وننس کی طرف جاتے ہو. مطلب یہ ناٹ تھیوریٹیکل تھنگ. 1 2 3 4 10 چیزیں میرے سامنے، آنکھ بند کی ایک ہو گیا. آپ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہی ہے. کسی گائیڈنس، کسی تھاٹ پیٹرن کے تحت اس سے یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، میں پیسفل ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے ریلیشن شپس اچھے ہو جائیں گے، میری صحت اچھی ہو جائے گی. ان مقاصد کو لے کر نہیں، صرف بریک کے طور پر. ایک آپ نے اپنے آپ کو مانا ہوا ہے جس کے لیے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. جس کو آپ نے آپ مانا ہوا ہے اس پر بھی تھوڑی سی توجہ رکھیں. سمپل سی بات ہے، کوئی مذہبی کہانی نہیں ہے، کوئی اسپریچول گیم نہیں ہے. یہ سادہ سی سمجھ کی بات ہے کہ اس کا بھی تو طے ہونا ضروری ہے نا جس کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ دنیا کی ہر چیز پہ سوال اٹھاتے ہیں. خدا کیا ہے، نیچر کیا ہے، کائنات کیا ہے، مذہب کیا ہے، سب سوال اٹھاتے ہیں نا. یہ سوال اٹھا رہا ہے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ سوال اٹھانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اتنا سا تو حق بنتا ہے نا جو سارا دن سوال اٹھا رہا ہے
آپ کا ایک پرسنل جو گھنٹہ ہے وہ تو اس پر فوکس ہونا چاہیے نا، یہ کون ہے، یہ کون ہے جس نے مجھے بتایا تھا کہ تو امیر آدمی بن جائے گا تو تو سکون سے ہو جائے گا، اور میں امیر آدمی بن گیا ہوں، مجھے سکون نہیں ملا، یہ مجھے بھٹکانے والا کون تھا؟ کیا یہ سوال ایسا ماورائی ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا یہ سوال ایسا الوجیکل ہے کہ پرسیپشن کے آپ کے اس سارے ڈھانچے میں نہیں فٹ ہو رہا؟ یہ اس لیے اریٹیٹنگ فیل ہو رہا ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہی آپ یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں اس سے بیونڈ جانے کے۔ تو یہ سادہ سی پریکٹس ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھنا سیکھو۔ اب اس پہ سوال کس انداز میں بیٹھتے ہو آپ کی اپنی ٹیکنیک ہے، اپنی ٹیکنیکیں آپ دریافت کرو، کسی بدھا کی غلامی مت کرو، کسی گرو کے غلام مت ہو۔ اگر کوئی چیز گرو کے لیے کام کر گئی ہے وہ تمہارے لیے کام کرے، یہ ضروری ہی نہیں ہے۔ پھر تو کسی مذہب کو ہی فالو مت کرو۔ مذہب کو فالو کرو، ایکس وائی زیڈ مذہب کی بات میں کبھی نہیں کرتا، کیونکہ میں مذہب کی ایک ڈیفینیشن رکھتا ہوں اپنے دماغ میں۔ وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ دریا جس سمت بہہ رہا ہے اس سمت بہنا شروع کر دو، انرجی کم خرچ ہوگی، آپ ہلکے پھلکے سفر کرو گے، دریا کی الٹ سمت تیرو گے، کشٹ سہو گے، ایفرٹ کرو گے، آخر میں ملے گا کچھ نہیں اور سفر بھی طے نہیں ہوگا۔ یوں سفر زیادہ طے ہوگا جس طرف دریا بہا کے لے کے جا رہا ہے اس طرف آپ بہتے جاؤ۔ نیچر ایک رستے پہ چل رہی ہے، اس سے ہم آہنگ ہو جاؤ، ریزسٹ مت کرو۔ مینٹل ریزسٹنس ہوتی ہے تمہاری، فزیکلی تم ریزسٹ کر ہی نہیں سکتے، ایک واقعہ ہو گیا ہے ٹال ہی نہیں سکتے نا آپ، لیکن دماغ کی سطح پر آپ سوچتے رہ سکتے ہو یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، اور آپ بی پی کے مریض بن جاتے ہو۔ کیوں؟ مذہب سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اس دریا کے بہاؤ، زندگی کے اس بہاؤ کے ساتھ بہتے جاؤ، اپنی ساری چیزیں کرتے جاؤ، بزنس، فیملی، رشتے، سماج، سارا کچھ آئیڈینٹیفائی ہوئے بغیر تکلیف نہیں ہوگی، آپ ہلکے پھلکے جاؤ گے۔ اگر آئیڈینٹیفائی تو ہم ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہوں نا، دفتر میں بیٹھے ہیں، دفتر کے کام کے ساتھ ایک ہو جاؤ، نیچرل ہو۔ بچوں کے ساتھ بیٹھو تو دفتر نہ دماغ میں لے کے بیٹھو، سمپل ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب انٹلیکچولی بھی آپ سمجھنا شروع کریں تو کیا یہ غلط مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کھاتے ہوئے آپ کھاؤ، سوتے ہوئے آپ سو، دفتر میں کام کرتے ہوئے ایمانداری سے کام کرو؟ یہ چیز تو بڑی سمپل سی ہے۔ دماغ اس کو اس لیے نہیں سمجھے گا کہ یہ اینٹی دماغ ہے، یہ اینٹی مائنڈ ہے، یہ نو مائنڈ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ نو مائنڈ ویئر ریئلٹی ایگزسٹس۔ تم پورے کے پورے ریئل ہوتے ہو جب نیند میں ہوتے ہو، مکمل طور پہ انلائٹنڈ، مکمل طور پر اس کل کا حصہ، اس کل میں اور آپ میں تقسیم کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جسے آپ وننس کہتے ہو، وہ یہ حالت ہے۔ وہ جاگتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، لالچ بنا لو، نہیں ہوگی۔ بنا لالچ کے، ہاں تو نو مائنڈ کا راستہ ہے نا، جسٹ بی پریزنٹ ایٹ دس مومنٹ، جیو اسے، ایک ہو جاؤ، فلو ود دی فلو آف لائف، سمپل۔